بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم صفحہ 46 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ اصل میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے، تحریری خطاب مقالہ ہے یہ، جو انہوں نے بزم اقبال کی یاد میں جو ایک تقریب منعقد ہوتی ہے ہر سال لاہور میں، اس میں پیش کیا تھا 1986 میں۔ اور چونکہ اس کا خاص ایک موضوع تھا حالات فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو بھی اس وقت کے مشاہدات ہیں یا ان کی جو بھی عمرانی سوچ ہے اس کا نچوڑ یا لب لباب بیان کیا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں ہے، اور اب ظاہر ہے یہ 1986 ہے، تو آج 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 34 سال پرانا مقالہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس درمیان وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے، بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تغیر و تبدل بھی حالات میں آئے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ایک جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہوا اس عرصے میں کہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ سوچ جو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد نے دینی فرائض کے جامع تصور کی گئی تھی کہ ہمارے فرائض صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ کریں، بلکہ دین کو قائم کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اگر حالات حاضرہ کا یہ ویژن نہ ہو جو اس مقالے میں ڈاکٹر صاحب پیش کر رہے ہیں، یا بالفاظ دیگر وہ عمرانی سوچ ساتھ شامل نہ ہو جو ان حضرات نے پیش کی ہے، تو پھر اس سے القاعدہ پیدا ہوتی ہیں، اس سے داعش پیدا ہوتی ہے، اس سے دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، اور وہ فکر وجود میں آتا ہے جس کو عام طور پر ہم تکفیری فکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کا اصل سبب فرائض دینی کا جامع تصور نہیں ہے۔ اس دہشت گردی یا اس جو تکفیری سوچ ہے، اس کا اصل سبب جو ہے وہ ان حضرات کی پوری فکر کو نہ لینا، ان کی دینی فکر کو تو لے لینا لیکن ان کی عمرانی فکر سے صرف نظر کرنا ہے۔ تو اس کے جو ابتدائی 2 صفحات ہیں وہ میں چھوڑ اس لیے رہا ہوں، ایک تو ہمارے پاس وقت بہت تنگ ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس پر کوئی سیر حاصل کیا، کوئی قابل توجہ گفتگو بھی اس وقت میں کر سکیں گے، لیکن بہرحال جب آپ کو کل نہ مل سکتا ہو تو جو تھوڑا بہت مل جائے وہ بھی غنیمت ہوتا ہے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں تعارف تو اس کا حاصل کر لیں گے، ایک نیا ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ویو تو آ جائے گا کہ پھر اس پر مزید غور و فکر بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو اس کا ایک تفصیلی مطالعہ بھی بعد میں انشاءاللہ اسلام آباد جا کے کوشش کروں گا کہ کرواؤں، تاکہ یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے کہ تفصیلی مطالعے میں پھر یہ چیز بھی شامل ہوگی ڈاکٹر صاحب کی جو اور کتابوں میں چیزیں آئی ہیں جو اس سے متعلق ہیں، مثلاً اسلام کی نشأت ثانیہ، اس کا جو باب اول ہے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے آج کی جو بھی تہذیب ہے، تمدن ہے، جو بھی آج جس کا عالمی اصطلاح ہے، اس کے جو تجزیہ کیا ہے وہ بھی اس مقالے کی تجزیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی سیاست کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے کا ایک تبصرہ اسلام اور پاکستان، ایک پوری وہ کتاب ہے، تو اس کے مضامین کا بھی تعلق بن جاتا ہے اس مضمون کے ساتھ جو ابھی ہم پڑھنے چلے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم ان ساری چیزوں کا تفصیلی مطالعہ نہیں کر سکتے، تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم جو ہے نا اس سب کی روشنی میں اس کو صحیح جگہ پہ پلیس کرتے ہوئے پڑھیں گے، تاکہ جو اس وقت صرف تنظیم کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام وہ لوگ جو اقامت دین یا خلافت کے داعی ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس مقالے میں پیش کی گئی ہے۔ تو چونکہ پہلے 2 صفحات تمہیدی نوعیت کے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر تو صفحہ نمبر 46 سے شروع کر رہا ہوں، اس کا بھی اوپر کا پیراگراف چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش، اس وقت کے بھی حالات ایسے ہیں کہ جس میں انہوں تشویش لائق ہے پاکستان کے استحکام کے حوالے سے، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، تو پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی و مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں، یعنی ظاہر ہے ہمارے اوپر جو ایک چادر چھائی جیسے دھند چھا جاتی ہے، تو دھند کے اندر ہی سے جھانک کر دیکھیں گے جو آپ دیکھیں گے، تو جو ہمارے ماحول پر چھائی ہوئی کیفیت ہے وہ تو مایوسی کی ہے اور بددلی کی ہے۔ اس سے اگر آپ آگے جھانک سکیں اور دیکھ سکیں تو جو حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے
تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے، وہ جو دھندلی سی تصویر جیسے ایک تصور ہے تو وہ جو نظر آتی ہے وہ یہ بنتی ہے۔ ایک جانب سیاچن گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، یہ 1986 ہے، اور اس علاقے پر آ کر سیاچن گلیشیئر اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا، یہاں آ کے ہندوستان نے قبضہ کر لیا تھا۔ جگہ ہماری تھی لیکن یہ کہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا، ہماری جو بھی دفاعی فوجیں تھیں وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکی، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو سیاچن گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے۔ اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے، آئے دن جارحیت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے تھے اب انہوں نے اسے آئینی طور پر اپنا حصہ بھی بنا لیا ہے، اور پچھلے تقریباً یوں سمجھے کہ 4 مہینے سے وہاں پہ 4 کیا اب تو 5-6 مہینے سے وہاں پہ انہوں نے ایک کرفیو کی صورتحال بھی پیدا کر رکھی ہے۔ پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہ اشارہ ہے جو اس زمانے میں خالستان تحریک چل رہی تھی، یعنی سکھ بھی ایک آزادی کی تحریک چلا رہے تھے تو وہاں بھی خلفشار تھا، اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعماء میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ خالستان کے پیچھے ساری جو ہے نا یہ شرارت پاکستان کی ہے۔ نتیجتاً پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی، یعنی پیدائشی دشمنی تو تھی اب اس کے اندر یہ اضافے بھی ہو گئے ہیں، اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش پر مستزاد یہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ یعنی وہ ایک تشویش جو تھی اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ خارجی طور پر ہمیں بھارت سے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جنجلا کر بھارت کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ کر گزرے، اور یہ آج بھی ہے۔ اب ان کی اندرونی خلفشار اور بڑھ چکا ہے، جو وہاں پہ انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں شہریت کے قانون میں، اس کے نتیجے میں جو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، جو بہت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، تو اس کا ایک حل وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کہیں باہر کسی دشمن سے جنگ چھیڑ دو، تو اس کے نتیجے میں لوگ یکسو ہو جائیں گے اور یہ اندر کا خلفشار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک طرف کا معاملہ ہے، یعنی ہماری جو مشرقی سرحد ہے اس کا معاملہ یہ ہے، یہ اس وقت تھا۔ دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر، یعنی وہاں داخلی نظریاتی تصادم پہلے سے بھی موجود تھا، یعنی ایک داؤد اور سردار داؤد کی حکومت تھی، یہ ذرا لیفٹسٹ یا یوں کہہ لیں پرو روس تھے، یہ کمیونسٹ نظریات کے حامل تھے، اور وہاں پہ اسلامی تحریکیں بھی چل رہی تھیں، تو ان کی آپس میں کلیش و تصادم تھا۔ اس تصادم پر مستزاد کیا ہوا، مزید یعنی اضافہ کیا ہوا کہ روس کی ننگی اور براہ راست مداخلت، ایک طرف روس نے مداخلت کر دی، فوجیں داخل کر دیں، اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی، ڈھکی چھپی یعنی سامنے آ کر تو نہیں، امریکہ سامنے نہیں آیا، لیکن بالواسطہ کسی کے واسطے سے، اور وہ پتہ ہے آپ کا واسطہ کون تھے، ہم ہی تھے، تو کسی کے واسطے سے انہوں نے پھر روس کا راستہ روکنے کی، وہاں یہ 86 ہے پھر ذہن میں رکھیے، تو وہ جو بھی وہاں پہ جہاد ہو رہا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں، جو لوگ اس زمانے سے واقف ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ روز ہم سنتے تھے کہ روسی طیاروں نے پاکستانی سرحد کی خلاف ورزی کی، فاٹا کے علاقے میں پروازیں کی، کہیں بم گرایا، کہیں کچھ ہوا، تو گویا ہم روس کے ساتھ براہ راست ایک تصادم کے خطرے سے دوچار تھے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے، یعنی اس صورتحال سے صرف پاکستان ہی نہیں، افغانستان ہی نہیں، بلکہ وہ جو پورا بعد میں جو علاقے آزاد ہو گئے ان کی قسمت معلق ہو گئی ہے، پتہ نہیں دائیں گرے یا بائیں گرے، یہ صورت بن گئی ہے۔ چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ پون صدی قبل کے الفاظ، یہ مرد درویش علامہ اقبال، ان کے یہ الفاظ کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا او سمرقند، یہی وہ علاقہ بنتا ہے نا جس کا ذکر کیا، افغانستان، پاکستان اور ترکستان، روسی ترکستان، یہ سمرقند سے لے کے لاہور تک کا علاقہ ہے۔ تو اس کو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں میں نے ولولہ تازہ دیا، تو گویا یہ ساری کشاکش و کشمکش اس ولولہ تازہ کا نتیجہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ظہور ہو جائے،
اور یہ نہیں یہ شے حقیقت و واقعیت کا روپ دھار لیں اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطۂ آغاز بن جائے. یہ پورا علاقہ پاکستان ہو جائے، ایک ملک بن جائے. اور اس کو ایک ملک بنانے والی شے ظاہر زبان تو نہیں ہو سکتی نا. کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی ترکمانی بولتا ہے. تو وحدت میں پرونے والی شے اسلامی ہو سکتا ہے. لہٰذا اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز اس علاقے سے ہو جائے اور یہ پورا علاقہ ایک ملک بن جائے. یہ بھی امکان ہے کہتے ہیں. وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانی ریچھ بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی عریان جارحیت کا نشانہ بن جائے. یہ ایک جملے میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے. یہ روس کی ایک زمانے میں پالیسی تھی، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ان کے پاس انہیں ایک پورٹ چاہیے تھی جسے کہتے ہیں گرم پانی کی پورٹ. تو ایک زمانے میں ان کی نظر گوادر پہ بھی رہی. پھر یہ کہ چونکہ مشرق وسطیٰ سے تیل نکلتا تھا تو وہاں تک بھی وہ رسائی چاہتے تھے. بیچ میں رکاوٹ اگر دیکھ افغانستان تک تو وہ آ چکے تھے، آخری رکاوٹ اگر کوئی رہ گئی تھی تو پاکستان رہ گیا تھا. تو اس کا خطرہ ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوریتے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، اب وہاں پہ کوئی سخت چیز آ گئی ہے تو پھر آپ نے ایک بڑا دھکا لگانا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ آخری دوڑ لگا دے اور پاکستان کو بھی رونتا ہوا نکل جائے. ظاہر ہے ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو وہ بہت بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، تو اس کا بھی خطرہ ہے. اور اچھا اب وہ روس دوبارہ منظم ہو چکا ہوا ہے. یعنی بیچ میں اس عرصے کے دوران روس نیچے گیا اور بالکل ہی بیٹھ گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ شام میں اور ان مختلف جگہوں پہ اس نے پوری طرح آنکھیں دکھائی ہیں. اور اگر وہ بش نے کچھ عرصہ پہلے آ کے منگولیا میں چنگیز خان کی قبر کی زیارت کی تھی، تو ابھی پیوٹن گیا ہے شام اور اس نے جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر حاضری دی ہے. یہ اشارے ہوتے ہیں نا، یہ جو ڈپلومیسی میں، کہ تم اگر چنگیز خان کی اولاد کے ساتھ اطاعت کرنے جا رہے ہو تو ہم بھی کسی کے ساتھ اطاعت کرنے جا رہے ہیں. تو روس کے وہ عزائم ابھی ختم نہیں ہوئے. پہلے وہ اس نے جبر سے حاصل کرنے کی کوشش کی، اب وہ گرم پانیوں تک دوستی کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اطاعت کر لو، اتفاق اپنے بنا لو، توڑ نہیں سکے ہو تو جوڑ لو. تو یہ چیزیں اب بھی چل رہی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں، یعنی اب یہ تو خارجی جو صورتحال تھی، تو داخلی طور پر پاکستان کی ماں کی حیثیت حاصل ہے مسلم لیگ کو، جس نے کہ یہ بنایا ہے، جنا ہے. گویا اس سے تولد ہوا ہے پاکستان. تحریک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان کو وقوع پذیر یا نقشے پہ جو ہے وہ لایا ہے. تو پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت، یعنی یہ جو مسلم لیگ ہے یہ قائد اعظم کی بھی وارث ہے اور یہ علامہ اقبال کی فکر کی وارث بھی ہے. تو دونوں کی مشترک وراثت مسلم لیگ جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی. یہ تو 1906 میں بنی تھی لیکن بنائی نوابوں نے تھی، جاگیردار وڈیرے انہوں نے بنائی تھی. اس کو آ کے عوامی جماعت بنانے والے علامہ اقبال اور قائد اعظم ہیں. البتہ 35 اور 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 35 یہی وہ دور ہے جب قائد اعظم اسے لیڈ کر رہے تھے. وہ انگلستان سے واپس آ کر انہوں نے جب باغ ڈور سنبھالی ہے مسلم لیگ کی تو پھر اسے عوامی جماعت بنا دیا. عرصہ ہوا کہ یہ مسلم لیگ اس وقت تو اتنی طاقتور تھی کہ اس نے پاکستان بنا لیا. اب اس مسلم لیگ کی 1986 میں کیا صورتحال تھی؟ عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کی مصداق کامل بن چکی ہے اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے. جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو مسلم لیگ کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے یا اسے کیا رکھیل بنا لیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو مختلف ہوتے ہیں نا، ایک آج کل جسے کہتے تھے کاف لیگ ہوتی ہے، تو اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ جن کو کوئی نہ کوئی ٹوپی پہنا کے تو ایک لیگ بنا لیا جاتا ہے، تو وہ پھر وہ سپورٹر بن جاتے ہیں اس کے ڈکٹیٹر کے. اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمیندار، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 85 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے. اس میں کوئی جماعت بطور جماعت حصہ نہیں لے سکتی تھی. پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے، یہ جماعت کی حیثیت سے حصہ نہیں، افراد حصہ لیں گے. جماعت جا کے بنی تھی پارلیمنٹ میں، تو طریقہ یہ کیا تھا.
تو غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہونے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپاں کر کے، یعنی جو بندہ بھی منتخب ہوا تھا وہ اپنی ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ منتخب ہوا، یا سرمایہ کی بنیاد پر یا وڈیرہ شاہی کی بنیاد پر، اسے اسمبلی میں لا کے اسے کہا چلو بھائی آپ مسلم لیگ کے کارکن ہو. تو اس طرح مسلم لیگ بنی تھی. کا لیبل چسپاں کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا کچھ حاصل نہیں، اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت. اصل میں یہ وہ مسلم لیگ تھی جس کو بعد میں نواز شریف نے عوامی مسلم لیگ بنایا. بس یہ تو مطلب شاہی مسلم لیگ تھی، لیکن اس کو عوامی مسلم لیگ پھر بعد میں 85 میں نواز شریف پہلی مرتبہ اسی طرح آیا تھا جیسے یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، لیکن پھر آہستہ 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 وہ اس نے مسلم لیگ کو منظم کر لیا. اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ سے قطع نظر، یعنی مسلم لیگ کی تو انہوں نے کہا حقیقت میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی ایک نام ہے جو استعمال ہو رہا ہے. قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈکی چھپی نہیں رہی. یعنی یوں سمجھے نا، ایک عوام ہے نا، پاکستان ہے، اس کی عوام ہے، وہ ایک جیسے فوج ہوتی ہے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا جو بائیں طرف ہے، انتہائی بائیں طرف، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کو توڑنے کے درپے ہیں، پاکستان سے انہیں کوئی محبت الفت تو دور کی بات ہے، بلکہ پاکستان کی دشمنی ان کے دلوں میں رچی بسی ہے، رہتے پاکستان میں ہی ہیں. بلکہ ان کی یہ خواہش نہ صرف یہ کہ ڈکی چھپی نہیں رہی، بلکہ ببانگ دہل سامنے آ چکی ہے. ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبدالغفار خان اور جی ایم سید کے ہیں. یہ اب دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ کہ ان کی باقیات باقی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو خان عبدالغفار خان کے بیٹے تھے عبدالولی خان، اور ان کے بیٹے ہیں اسفندیار ولی، اور ان کی جماعت بھی ہے، ANP ہے. اور اسی طرح سر سید احمد خان کے بھی وارث جسکم کے نام سے سندھ میں پارٹی موجود ہے، اور وہ ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں عام طور پر وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ان کی یعنی اپنی وہ ایک سندھو دیش اور وہ والا جو تصور ہے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، جن میں اہم تر نام NDP، PNP اور سندھی بلوچی پختون متحدہ معاذ کے ہیں. تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے، اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں سامنے آئی ہے. آپ نے ان دنوں ایک جملہ سنا ہوگا کہ خان عبدالولی خان یہ کہا کرتے تھے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں خان عبدالولی خان یہ کہا کرتے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پنجاب کھڑا ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گی. تو اب وہ خفیف آواز نہیں ہے پنجاب میں، اب ایک توانا آواز ہے جو نواز شریف اور ان کی بیٹی کی صورت میں پنجاب میں موجود ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، یہ اوپر سے ہٹ بھی جائیں گے، نیچے وہ آواز اسی طرح موجود ہے. یہ تو ایک پورا یعنی ایک عمل ہے نا جس کے نتیجے میں وہ ایک ری ایکشن ہے جو لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہوا ہے. دوسری انتہا پر ہیں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں. یہ دوسری انتہا کون سی ہوگی؟ یہ ایک ریلا جان ہے نا، اس کی یہ والی انتہا بیان کر دی. تو دوسری انتہا یعنی دائیں طرف والی انتہا، اس پر ہیں نیم سیاسی جماعتیں، نیم مذہبی نیم سیاسی جماعتیں، یعنی وہ آدھی مذہبی ہیں آدھی سیاسی ہیں، جو جنہیں ہم دینی جماعتیں کہتے ہیں. انہیں سیاسی اس لیے کہا کہ وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں، دینی اس لیے کہا کہ دین کی بنیاد پہ لیتی ہیں، جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازوں سے تعلق رکھتی ہے، رائٹسٹ ہیں یہ. ان میں بھی قابل ذکر تو تین ہی ہیں، یعنی JUI مولانا فضل الرحمان، اور اس میں اس وقت زیادہ جو یعنی اس دائیں پہ بھی ایکسٹریم پہ مولانا سمیع الحق تھے، مولانا فضل الرحمان نہیں تھے جتنے سمیع الحق صاحب. JUP یہ اس وقت نورانی صاحب تھے، اب ان کے بھی 2-3 دھڑے ہو چکے ہوئے ہیں. اور جماعت اسلامی، تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے. اب اس میں اضافہ کر لیجئے کہ انہی میں سے نکلے ہیں پھر جہادی تنظیمیں، اور ان جہادی تنظیموں کو بنایا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو بھی یو ٹرن ہوا اس کے نتیجے میں کچھ وہ ہیں کہ جو زیادہ ہی پروج اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اس کے بعد آمنا و صدقنا والے، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل ہی اینٹی ہو گئے، وہ جا کے اس جگہ پہ انتہائی بائیں کھڑے ہو گئے کہ وہ ملک دشمنی ہو گئے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت نہیں تھی جب یہ چیز بیان کی جا رہی تھی.
یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کی بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں. اچھا میں ویسے یاد آ گیا آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو سوات میں صوفی محمد صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی اور پھر وہ مولانا فضل اللہ نے ہائی جیک کر لی، کہنا چاہیے زیادہ مناسب یہی ہے. اس سے پہلے وہاں کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ سارا علاقہ سرخوں کے پاس تھا. یہ خان عبدالغفار خان جو ہے نا اس تحریک کے قائد تھے. وہ نعرہ ایک بالکل بنی مذہبی بنیاد نہیں تھی، وہ ایک پختون بنیاد پر ان لوگوں کو لے کے اس میں پھر جماعت اسلامی نے جا کے ان کا توڑ کیا فکری سطح پر، ان کی طاقت کو کمزور کیا. تو یہ تو جماعت کا ایک وہ کام ہو گیا نا جو پرو پاکستان ہو گیا. لیکن جماعت اسے سسٹین نہیں کر سکی، کیونکہ وہ جو بھی لوگوں کے جذبات تھے ان جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں کر پائی، کیونکہ لوگ بہرحال پرو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جب ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ اٹھا تو اندر جذبات پہلے سے موجود تھے، تو وہ اسلام کے لبادے میں ظاہر ہوئے. پہلے وہی جذبات ظاہر ہو رہے تھے کمیونزم کے لبادے میں، اور بعد میں وہ جذبات ظاہر ہوئے اسلام کے لبادے میں. چیز وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، علاقہ بھی وہی تھا، بس لوگوں میں صرف نسل بدل گئی ہوگی. یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں. کون سی جماعتیں ہیں؟ یہ دائیں بازو والی، اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی ہیں. لیکن اب سنیے ان کا ایک مجموعی جو ہے تجزیہ پیش کیا جائے. لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت ہی محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں کی صورت میں منتشر بھی. اب یہ زمینی حقیقت ہے. آپ کی دعوت جتنی بھی بڑی ہو، لیکن ان جماعتوں، یہ اسلامی جماعتیں جو ہیں، ان کا سیاسی دائرہ اثر محدود ہے. ان کی ساری سیٹیں جمع کر کے اس وقت 7-8 ہوتی تھی، تو اب بھی چلیں وہ اور بھی جمع کر لیں 20-25 ہو جائیں گی، تو دائرہ اثر کل کا کل ان کا یہ ہے. اب 341 کے ایوان میں یا 60 کے ایوان میں 25 لوگوں کی آپ محدود ہی کہیں گے نا، اس کو آپ کوئی مؤثر آواز تو نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا یہ کہ یہ کسی یہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہے کسی علاقے میں. جیسے اب ایم کیو ایم تھی نا، تو وہ کراچی کی حد تک تو بالکل پوری طرح وہ کراچی، حیدرآباد اس کے شہر تھے. اس طرح ان جماعتوں کے پاس کوئی ایک علاقہ نہیں ہے، یہ منتشر ان کی طاقت ہے. کچھ تھوڑا سا ان کی ایگزسٹنس کراچی میں ہوگی، تو کچھ اتنی جو ہے نا وہ دیر میں ہوگی، تو کوئی تھوڑی بہت بلوچستان میں کسی کی ہوگی، تو کسی کی قبائلی علاقے میں ہوگی. تو یہ کوئی اس طرح جسے کہتے ہیں نا ملک گیر جماعتیں نہیں ہیں، علاقائی ہیں، اور وہاں بھی محدود اثر و رسوخ رکھتی ہیں. ایک پوری طرح اس علاقے کے اوپر بھی حاوی اور چھائی ہوئی نہیں ہیں. ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپکلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئی ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ آپ کے اگر مقاصد ایک ہوں تو آپ میں اتحاد و اتفاق بھی ہو جاتے ہیں. اسلام بھی دونوں چاہتے ہیں، دونوں پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، لڑتے رہتے ہیں. یہ مختلف جماعتیں جو ہیں، کیا یہ جو جمعیت علماء پاکستان ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے یا جماعت اسلامی ہے، اس دور میں تو زیادہ تھا نا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی تھے، گمراہیوں کی بات بھی تھی. ایک لیڈر جو ہے ہزار یہودی سے برا ہوتا تھا، تو اس طرح کے نعرے بھی لگتے تھے. تو ان کی جو یہ تو اب ضرب المثل ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، تو یہ تو ضرب المثل بن گئی ہوئی ہے. نہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی. تو وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتی، یعنی غیر مؤثر ہو گئی ہیں اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے، محدود ہونے کی وجہ سے، منتشر ہونے کی وجہ سے، اپنی چپکلش کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گئی. اچھا یہ ہیں کون سی؟ یہ پرو پاکستان ہے. تو گویا ان کا اتنا اثر و رسوخ اب نہیں رہا ہے. تو پرو پاکستان ایلیمنٹ کمزور ہے، اینٹی پاکستان ایلیمنٹ مضبوط ہے. ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی اور یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہہ رہا ہے. یہ جو دو انتہائیں ہیں، یہ دو اقلیتیں بھی ہیں. جو عظیم اکثریت ہے اس ملک کے اندر عوام کی، وہ عظیم اکثریت جس رخ، اچھا آپ نے تو نہیں دیکھا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، جب پانی آتا ہے نا دریا میں، پہاڑی دریا میں بہت یہ تیز زیادہ پانی آ جاتا ہے، ریلا آ جاتا ہے، تو سائیڈیں نیچے ہو جاتی ہیں، درمیان اوپر ہو جاتے ہیں. یعنی پتہ نہیں، وہ عام طور پہ تو پانی سطح ہموار رکھتا ہے نا، لیکن جب پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو جائے تو پھر سینٹر سے وہ اٹھ جاتا ہے اور سائیڈوں سے وہ نیچے ہو جاتا ہے.
تو وہ اصل جو ریلا جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے، اس سپیڈ کی وجہ سے وہ سائیڈوں کی طرف اس کی روانی نہیں ہوتی بلکہ آگے کی طرف ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ پانی درمیان میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اوپر ہو جاتے ہیں، اور جو سائیڈیں ہوتی ہیں جہاں پانی کی رفتار کم ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ یہ دریائے جہلم میں نے خود دیکھا، جب وہ ایک دفعہ 92 میں سیلاب آیا تھا نا، میں بھی اس میں پھنس گیا، تو میں پیدل آیا مظفر آباد سے کوالا، آتے ہوئے نظارے کرتا ہوا آیا۔ یہ بڑی عجیب چیز میں نے دیکھی، پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی کہ پانی سینٹر سے اوپر ہے اور سائیڈوں سے نیچے ہے۔ تو جو پاکستانی سیاست کا یا عوامی رجحانات کا دھارا ہے وہ درمیان میں ہے، زیادہ تعداد لوگوں کی اس درمیانی دائرے میں ہے۔ اب اس درمیانے دائرے میں انڈر کرنٹس کیا ہیں؟ پانی کی رفتار کیا ہے، پانی کی سوچ کیا ہے، پانی کے انداز کیا ہیں، پانی کے رجحانات کیا ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے اگر کوئی فلاح کا کام کرنا ہے، کوئی اصلاح کا کام کرنا ہے، کوئی انقلاب کا کام کرنا ہے، تو آپ ان کمیٹڈ لوگوں کو ایڈریس کرو گے کہ جو اپنے اپنے نظریات کے ساتھ پوری طرح جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں، یا اس دھارے کو جہاں زیادہ بھی ہیں لوگ، آپ کے آئیڈیا کے مارکیٹ ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں، اسے زیادہ تعداد میں لوگ بھی ملیں گے، اور یہ کہ وہ بڑی تعداد بھی، اکثریت وہاں پہ بھی ہیں، وہاں ہی پر ہے۔ تو یعنی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس ماحول میں میں کام کر رہا ہوں، تو میری پروڈکٹ جو ہے وہ کہاں پہ اس کے زیادہ جو ہے فروٹفل ہونے کے اور اس کے زیادہ انڈے بچے دینے کے امکانات ہیں، تو یہ وہ درمیانی دائرہ ہے۔ اب اس کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے رجحانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اغراض و مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہ رہا ہے۔ اب یہ سیکولر ڈیموکریسی کیا ہے؟ جسے جو ہمارے یعنی دائیں بازو کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے، انتہائی بری ہے، یعنی جو کفر ہے، وہ جو جدیدیت جو کفر ہے، تو اس کفر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اب سیکولر ڈیموکریسی کیا، نہ خدا کی چلے گی، نہ اللہ کی چلے گی، نہ بھگوان کی چلے گی، نہ کسی اور 3 خداؤں کی چلے گی، یہاں تو عوام کی مرضی چلے گی، حاکمیت عوام، سلطانی جمہور، یہ ہے نا جو سیکولر ڈیموکریسی۔ اور سوشل ڈیموکریسی یعنی یہ کہ وہ جو بھی ایک برابری کے اور انسانوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کے اور ان کی جو بھی روٹی کپڑا مکان، وہ جو ایک نعرہ تھا، تو یہ درمیان میں لوگ تو اس رخ پر چلنے ان کے دلوں کے اندر جو سوچ ہے، جو ان کے دلوں کے اندر جذبات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ یہ ہیں۔ انہیں مذہب سے اتنا کوئی غرض نہیں ہے، نہ انہیں نظریات سے، کمیونزم سے غرض ہے، اور نہ انہیں کسی اور سے۔ ان کا رخ یہ، جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر 2 نام سامنے آتے ہیں، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور دوسرا تحریک استقلال کا۔ تحریک استقلال اب قصہ ماضی ہو چکی ہے، یہ اصغر خان صاحب کی جماعت تھی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس تحریک استقلال کی جگہ اب پی ٹی آئی نے لی ہے، تقریباً 100% تو نہیں، تھوڑا بہت اوور لیپنگ ہوگا، لیکن اسی کی جیسے اصغر خان صاحب تھے ویسے ہی تقریباً ہمارے عمران خان صاحب ہیں، اور تقریباً اسی طرح کی باتیں جیسے اصغر خان صاحب کی باتیں تھیں۔ اصغر خان صاحب کی پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ناکام ہو گئے، تو ان کو ہاتھ بھی مل گئے اور مضبوط و توانا مل گئے، لہذا یہ ان کا کام چل گیا۔ پیپلز پارٹی بھی سکڑ گئی، یعنی اس وقت تو پیپلز پارٹی بہت، یعنی آپ سوچیں بے نظیر کا 1985 میں بے نظیر استقبال ہوا تھا لاہور میں، تو وہ تو اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی ایک بھی بار اوور ویلمنگ میجارٹی لے گئی تھی، تو وہ واقعی عوامی پارٹی تھی، یہ درمیانی دھارے کی پارٹی تھی وہ۔ اور اسی معنی میں وہ کہتے تھے، وہ جو 4 صوبوں کی زنجیر کہتے تھے نا، بے نظیر، وہ ایک نعرہ لگا ہوتا ہے نا دیواروں کے اوپر کہ 4 صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر، تو وہ اس معنی میں تھا کہ بے نظیر 4 صوبوں کے عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب وہ نمائندگی وہاں سے کم ہو گئی، وہ کام ہی انہوں نے نہیں کیا، زرداری صاحب آ گئے، انہوں نے اور قسم کی نمائندگی شروع کر دی، تو پیپلز پارٹی بھی سکڑتی چلی گئی، وہ پھر اب سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دہارا اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں، اب یہ دیکھیے، کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مدعاؤں اور حامیوں اور عاشقوں اور جان نثاروں پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو آپ سنتے ہیں نا، فلانے کا شہید، فلانے کا شہید،
تو یہ شخصیتوں کے گرد ہی سارا دائرہ چل رہا ہوتا ہے نا، بھٹو شہید، کوئی جو ہے نا ضیاء الحق شہید، کوئی فلانا شہید. تو یہ شہیدوں کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ان لوگوں کو ان شہیدوں کے ساتھ جوڑ کر اپنا ووٹ بینک مضبوط کیا جاتا ہے، جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہیں. اور سردست یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عظیم لہر پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک عوامی لہر چلتی ہے، جو اس لہر کے مطابق نعرہ لگاتا ہے عوام اس کو سر پہ اٹھا لیتی ہے. یعنی جب لہر اتنی تیز ہو، جیسے کہ میں نے ایک نقشہ کھینچا آپ کے سامنے، اس کا رخ موڑنا تو آسان نہیں ہوتا. تو جو چھلانگ لگا کر اس پہ چڑھ جائے تو وہ تو تیز رفتار بھی ہوتی ہے اور زوردار بھی ہوتی ہے، وہ اسے منزل مراد تک پہنچا دیتی ہے. تو جنہیں ہم سیاسی لیڈر کہتے ہیں، جو راتوں رات بہت بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، تو یہ لیڈر نہیں ہوتے در حقیقت، یہ حقیقت شناس ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت عوام کا مزاج کیا ہے، رخ کیا ہے، آواز کیا ہے، ضرورت کیا ہے. آپ اگر اس ضرورت کو، ان کی ضرورت کو مؤثر انداز میں کہہ لیں، عوام آپ کو کندھے پہ سوار کر کے اپنی لہر کی سواری سے ایوان اقتدار کی منزل مراد تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہے سیاسی ڈائنمکس. جو عام جو لیڈر اس طرح کا کرزمیٹک ہو جیسے بھٹو صاحب تھے، اور اس پکار کو وہ صحیح معنوں میں لگا سکیں جو عوام کی ہے، تو پھر آگے کا کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے. تو اب یہ تو نہیں معلوم کہ اس لہر پہ سواری کون کرے گا. وہ وقتی طور پہ وہ سواری کر لی تھی اس موقع پہ بے نظیر صاحبہ نے. جو ہی وہ الیکشن ہوئے تو پیپل پارٹی جیت گئی تھی، حالانکہ باقی سارے وہ دوسری طرف تھے. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعد میں اس پر ایک موقع پہ سواری نواز شریف صاحب نے بھی کر لی تھی 1997 میں. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. اس درمیانی دھارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنسا بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال لاہور میں ورود، اور اس موقع پر ان کے بے مثال اور حد درجہ والہانہ استقبال، اور پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور، گجرانوالہ، شیخو پورہ اور فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم الشان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجہ میں بیراور ہر پاکستانی مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخصانہ ہے کہ مجلس اقبال بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی، یعنی یہ ان کو سیاست سے اب کوئی غرض نہیں رہی تھی، لیکن یہ کہ یہ ایک ایسا بھونچال آیا ہے کہ جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک پس منظر ڈاکٹر صاحب نے سامنے رکھ دیا. اب وہ آتے ہیں آگے اس تجزیے کی طرف. ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے، وہی بے نظیر صاحبہ والا، اس کے ضمن میں یہ بات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک 8-9 سال کے سیاسی حبس کا رد عمل ہے. میں نے کسی حد تک وہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب میں ذرا تیزی سے آگے چلوں گا، اس لیے کہ اس مضمون کے کئی پہلو ہیں، اور جس پہلو پر اب ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ایک اور معاملہ ہے. وہ ہیں جو ہمارے ہاں بعض لوگ، ظاہر ہے یہ اب 34 سال جیسے میں نے کہا گزر چکے ہیں، تو اب خود دینی تحریکوں میں ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو بڑے جدیدیت مخالف ہیں. جدیدیت کو کفر کہتے ہیں، جدیدیت کے ہر شے کو کفر سے موسوم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسلام تو وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، جوں کا توں اسی نقش و نگار کے مطابق لینا ہوگا. تو اب وہ کون سا وہ ہے کہ جو اسی نقش و نگار کے مطابق لینا ہوگا، کون سا وہ ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تغیر کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کہیں صرف اصول ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ وہ ہے جو پرانے زمانے میں تھا، ایک ڈھانچہ وہ ہے جو آج کے زمانے میں ہے. اور پھر یہ کہ آج جس تہذیب کو ہم کہہ رہے ہیں یہ سراپا کفر ہے، جس جدیدیت کو ہم مطعون کر رہے ہیں، یہ آیا سارا کا سارا کفر ہے یا اس میں بھی کوئی بھلی بات ہے یا اچھی بات ہے؟ تو اب ہم اس پہلو کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر زیادہ فوکس کریں گے. دوسری چیزوں کو میں تیزی سے پڑھ کر گزروں گا. ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے، اس کے ضمن میں یہ بات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک 8-9 سال کے سیاسی حبس کا رد عمل ہے، اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ طوفانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی. گویا چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی،
لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی اس کیفیت یعنی فینومنن کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی، اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں۔ آخر یہ تحریک ایک دم کیوں اٹھ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اور اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہی خواہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جو بھی پاکستان کا استحکام چاہتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان کے اندر ہی غالب لہر یہ ہے، سب سے بڑی لہر قومی جو درمیانی لہر ہے وہ یہ ہے۔ تو اب سوچنا چاہیے اس لہر کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس لہر کے اندر جو انڈر کرنٹس ہیں وہ کیا ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں مایوسی کی وجہ سے، اور جنجلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھیں، وہاں اس کے سرکاری یا غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور مس ہینڈلنگ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ تحریکوں کو 2-4 لاشیں مل جائیں تو ایک اور موٹیویشن مل جاتی ہے ان کو، جس کا ایک تجربہ ہم 15 سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں۔ میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوامی سیاست کے اس درمیانی دھارے، یعنی اصل اب فوکس ہمارا درمیانی دھارے پہ ہو گیا، اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بعین ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب پہ حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی ہے، جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی، لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی تھی، اور اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اب یہ وہ مضمون ہے جو نشأت ثانیہ کے ابتدائی تجزیے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کہ اصل میں ہمارا جو درمیانی دائرہ ہے یہ اس عالمی تہذیب کا حصہ ہے جو گلوبل ہے، اس کے اندر وہی انڈر کرنٹس ہیں جسے آج ہم جدیدیت کہتے ہیں۔ تو وہ جدیدیت اپنے سارے اثرات کے ساتھ اور اپنی ساری جو بھی اس کے اندر جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے قومی دائرے کا اور ہمارے مرکزی دائرے کا اور ہمارے درمیانی دائرے میں سرایت کیے ہوئے ہے، گھسی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں یہ مشرق نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ میک اپ مشرق کا کیا ہوا بھی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہی جذبات، احساسات، خواہشات، رجحانات ہیں جو کہ مغرب میں پیدا ہو چکے ہیں، اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ مرحوم نے اب سے لگ بھگ 5 صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی 2 ہیں۔ اب ہم اس تہذیب کا تجزیہ کرنے چلے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے نزدیک اس تہذیب کے جس تہذیب کے اثرات ہمارے درمیانی دھارے پر ہیں، اس تہذیب کے اجزائے ترکیبی 2 ہیں۔ ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جسم میں ریڑھ کی ہڈی وہی ہے جو کھڑا رکھتی ہے، جس کے بغیر آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایک مورا سرک جائے تو آپ کا وہ حصہ پیرالائز ہو جائے گا۔ تو ریڑھ کی ہڈی ہے جو کھڑا رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ شے ہیں جس کا اب ذکر ہو رہا ہے، جس نے اس تہذیب کو کھڑا رکھے ہوئے ہے، جس پر اس کی اٹھان ہے، جس پر یہ استوار ہے، جس کی صلابت یعنی اس کی مضبوطی، استحکام، اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے ریڑھ کی ہڈی کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ انر کور، یعنی جس کے اوپر آپ نے کوئی غلاف چڑھایا ہے، آپ نے جو ایک اصل شے تو اندر ہے نا، اس کے اوپر آپ نے کوئی جو بھی اس کا ظاہر آپ نے کیا ہے، وہ اندر والی شے ہی نہ رہے تو وہ باہر والی شے کیسے باقی رہے گی؟ تو اس تہذیب کو دوام، استمرار، طاقت، قوت، سہارا جس شے نے فراہم کیا وہ اس کا انر کور ہے، اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے۔ اب یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ، اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس تہذیب کا یہ تہذیب جس بنیاد پر کھڑی ہے، جس انر کور پر کھڑی، ڈاکٹر صاحب جسے کہتے ہیں جس ریڑھ کی ہڈی پر کھڑی ہے، وہ علامہ کے نزدیک اسلامی ہے، قرآنی ہے، قرآن ہی نے اس کے لیے کوئی بنیاد بنا ہے۔ اب اسے ایک اور انداز میں سمجھ لیں، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو باطل ہوتا ہے نا، باطل، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی نہیں، نظر آتا ہے ہوتا نہیں۔ آپ کو سراب نظر آیا تو سراب ہے، کوئی حقیقت ہے نہیں،
تو ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی. اگر وہ باطل ہیں تو وہ کسی حق کے سہارے پر کھڑے ہوگی، وگرنہ ہوگی نہیں. تو اب یا تو ہم یہ طے کریں نا کہ بھائی موجودہ تہذیب ایک سراب ہے ہی نہیں، اور اگر ہے ہم اسے ٹٹول کے دیکھ سکتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ اثرات ہم پر پڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تو صحیح، عالم واقعہ میں ہے. تو باطل تو وجود ہی نہیں رکھ سکتا، تو یہ ہے کیسے؟ پھر لازمی اس کے اندر کوئی حق کا پہلو بھی ہے جس نے کہ اس کو سہارا دے کر اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، جھاگ کی قرآن مجید نے مثال دی ہے. جھاگ ایک باطل شے ہے، لیکن پانی نہ ہو تو جھاگ ہوتی ہے، دھاتے نہ ہوں تو جھاگ ہوگی. تو کوئی تو حق ہوگا نا کہ جس کے اوپر جھاگ آئے گی. ہاں، ایک عمل کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد باطل ختم ہو جائے گا اور حق باقی رہ جائے گا. لیکن جب کوئی باطل موجود بھی ہے تو وہ حق کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تہذیب اگر ہے تو اس کے اندر حق تلاش کرنا پڑے گا. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر حق نہ ہو اور یہ اپنا وجود برقرار رکھ سکے. تو وہ حق تلاش کرو. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں الفاظ ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یعنی موقف اپنا نہ بناؤ. ہماری ایک سٹانس ہوتا ہے نا، سٹانس. تو آپ کا سٹانس صرف حق پر قائم ہونا چاہیے. اور وہ حق کیا ہے؟ یعنی بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے، اندازوں پر نہیں ہونا چاہیے، توہمات پر نہیں ہونا چاہیے، خیالات پر اور گھوڑے دوڑا کے نہیں ہونا چاہیے خیالات کے، بلکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یعنی جو اللہ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو مطلب کیا ہوا؟ دونوں آیتوں کو جوڑیں کہ جب بھی کوئی موقف بناؤ تو موقف بنانے کے لیے یا تو آپ نے وہ شے دیکھی ہو، یا آپ نے سنی ہو مستند، اور یا آپ نے غور و فکر کر کے وہ نتائج نکال کے اس تک آپ پہنچے ہوں. تو یہ تو ہوا علم کی بنیاد پر کھڑے. اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے، آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا ہو، وہ بھی ایک مستند ذریعہ علم ہے نا. اتنی سماعت و بصارت مستند نہیں ہے جتنا وحی مستند ہے. تو اگر تو آپ کے پاس علم ہو تو پھر تو آپ اپنا موقف بناؤ. اور علم کی سورسز کیا ہیں؟ ایک تو وحی ہے اور باقی یہ اللہ نے جو فیکلٹیز دی ہیں. اس کے علاوہ کوئی تصور قائم کر لینا کسی شے کے بعد. زلزلہ کیسے آتا ہے جی؟ نہیں پلیٹسیں تو چھوڑیں. ایک گائے ہے جو ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا کے رکھتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا وہ سینگ جب تھک جاتا ہے تو وہ اسے شفٹ کرتی ہے دوسرے سینگ کے اوپر، تو وہ جو جھٹکا لگتا ہے اس سے زلزلہ آ جاتا ہے. ویسے آپ اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہوگا. اگر واقعی پہلی بات درست ہو تو جب وہ شفٹ کرے گی تو زلزلہ تو آئے گا، جھٹکا تو لگے گا. لیکن یہ کہ اس کے لیے اگر تو ہمیں وحی سے انجیل میں آیا ہو یا قرآن میں آیا ہو یا تورات میں آیا ہو تو پھر ساری دنیا نہ مانے ہم مانیں گے. یا انسانوں کی ایک معتدب تعداد نے دیکھ کے اس کی گواہی دی ہو، معقول لوگوں نے، وہ گائے دیکھ کے آئے ہو پھر بھی مان لیں گے. اور یہ ہوتا دیکھا ہو انہوں نے پھر بھی مان لیں گے. لیکن نہ کسی آسمانی کتاب میں ہو، نہ کسی نبی نے بتایا ہو، نہ کسی نے دیکھا سنا بھالا ہو، نہ عقلاً وہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہو کہ گائے آخر کس چیز پر کھڑی ہو کہ زمین کو اٹھا کے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اب یہ ہے توہم، یہ ہے ایک وہمی خیالی گمانی بات، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اے انسانوں، قرآن نے یہ سکھایا انسانوں کو کہ اپنے علم کی بنیاد توہمات پر، وہموں پر، خیالوں پر، گمانوں پر نہ رکھو. اب آپ دیکھیں کہ ہم جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ہمارے اندر پھر بھی یہ چیزیں در آتی ہیں، یہ تخیلات، تصورات. لیکن جو مغرب ہے اس میں اب ان چیزوں کے بالکل کوئی نشان نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں اتنی انتہا پر کھڑے ہیں کہ وہی کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہ سمع و بصر کے اس میں نہیں آتی. تو یہ تو اس میں اضافہ ہو گیا، یہ تو اس میں باطل کیفیت آ گئی. لیکن وہ بنیاد سمجھ لیں جس پر کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو استوار کیا ہے، اسی شے کو مانیں گے جس کو دیکھیں گے، جس کو سنیں گے، جو ہماری عقل سے ثابت ہوگی. تو یہ بنیاد دنیا کو کس نے دی ہے اور کس زمانے میں دی ہے؟ جب ساری دنیا توہمات کا شکار تھی. تو یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے جو آپ نے نو انسانوں کو دی کہ توہمات پر اپنے علم کی بنیاد نہ رکھو. تو آپ اگر کوئی آج کافر بھی اس بنیاد پر کھڑا ہو جائے تو اس حد تک وہ حق پرست ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے
کہ جسے ہم جدید تہذیب کہتے ہیں، جسے ہم جدیدیت کہتے ہیں، جسے ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، اس کی جو جڑ اور بنیاد، جس بیج پر یہ اٹھی ہے اور جو سہارا لے کے یہ کھڑی ہوئی ہے، وہ عین قرآنی ہے، عین اسلامی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36 کے مطابق یہ طرز و روش کے اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے، نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجہ اہم ہے۔ رائے کس کی ہے؟ یہ اقبال کی۔ ڈاکٹر صاحب اس رائے کو قبول کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ صائب بھی ہیں اور بہت اہمیت کی عامل بھی ہے۔ آج کے معاشرے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے سمجھیں اور پھر اس کا وزن دیں اور اس کو مانیں، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت و رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا۔ یہ سارا جو آپ کے سامنے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار اور والفلک التی تجری فی البحر اور بما ینفع الناس، یہ ساری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آیات ہیں اللہ کی، لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، اولو الابصار کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ غور و فکر کریں، لعلہم یتفکرون، وہ سوچیں گے تو یہاں تک پہنچیں گے نا۔ اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی جانب متوجہ کیا۔ وہ نہیں آتا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر، یہ سارا دیکھو، اس کو جوڑو، کوئی نتیجہ نکال۔ یہ خود بن گیا یا کسی نے بنایا؟ یہ اور دوسری جانب اب یہ بھی قرآن نے کیا ہے، منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا۔ یہ استنتاج اور استخراج اور استقراء کیا ہوتا ہے؟ یہ خارج سے بنے نا، یعنی یہ خارج وہ ہے جو کسی شے سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس دو مسلمات ہیں، مقدمات ہیں، ان میں سے آپ نے ایک تیسرا برآمد کر لیا۔ آپ نے کہا جی وہ آپ کے پاس آ گئے، ایک دو آ گیا، اس کے بعد ایک دو اور آ گیا، دونوں کو جوڑ کر آپ نے چار بنا لیا۔ اسی طرح یوں سمجھ جیسے یہ ہم کرتے ہیں، تو اسی طرح کچھ مقدمات ہوتے ہیں جس سے ہم نتیجے نکالتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہم اصولوں سے جزیات اخذ کرتے ہیں۔ اصول پہلے ہوتا ہے، یہ اصول ہے نا کہ بارش ہوگی تو پانی آئے گا، اور زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا۔ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، ہنسی اسی لیے بن جاتی ہے کہ یہ اتنے مسلمہ بات ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بارش ہوگی تو پانی آئے گا۔ تو یہ ایک اصول سے ہم نے اگلا نتیجہ نکال لیا۔ بعض اوقات ہمارے پاس اصول نہیں ہوتے، ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، بھئی پانی آیا، تو اب جب پانی آیا تو گٹر سے آیا، بارش سے آیا، کدھر سے آیا، پھر ہم سوچتے ہیں۔ تو جب ہم کسی جزء سے کسی کل کی طرف کا سفر کرتے ہیں وہ استقراء ہوتا ہے، یعنی آپ نے جزیات کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اصول میں سے کوئی نتیجہ اخذ کیا ہے، تو وہ استخراج ہے، یہ استقراء ہے۔ سائنس کی بنیاد استقراء ہے۔ سائنس نے اگر اصول یہ بنایا جی کہ پانی سطح ہموار رکھتا ہے، تو انہوں نے سارے جہان کا پانی تو نہیں دیکھا نا، چار جگہوں پہ پانی دیکھ کے آپ کو معلوم ہو گیا پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ تو اچھا یہ کام کس نے کیا؟ یعنی انسان کو یہ سبق کس نے پڑھایا؟ یہ صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو سیکھنے سکھانے کا طریقہ تھا وہ استخراجی تھا۔ اس حد تک استخراجی تھا کہ جو سب سے بڑا منطقی گزرا ہے ارسطو، اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ عورت ناقص العقل ہے۔ اس سے پوچھا گیا بھائی کیوں ناقص العقل ہے؟ اس نے کہا اس کے منہ میں 32 دانت نہیں ہوتے۔ کبھی اس نے اپنے اس سماعت بصارت کو استعمال کر کے چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بس اصول ہے تو اصول ہے۔ مشہور ہے کہ بھائی 32 دانت نہیں ہوتے تو بس نہیں ہوتے، پھر اس سے اگلا نتیجہ نکال لیا کہ ناقص العقل بھی ہے کیونکہ 32 دانت نہیں ہے۔ یہ جو عقل داڑھ کا میرا خیال ہے تصور وہیں سے آیا ہے کہ جب وہ 32 پورے ہو جاتے ہیں تو عقل آ جاتی ہے نا۔
اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا۔ تو جب آپ نے استخراج سے نکل کر استقرام کی طرف انسان کو موڑا، یہ قرآن نے موڑا، یہ محمد الرسول اللہ نے موڑا، وہ پھر 1000 سال کے بعد انسان نے اس استقراء کی بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ لی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچی، اور یہ صورت پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت علامہ کی یرف نگاری بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے، اس سے قطع نظر میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یضع بہ آخرین، کہ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث قوموں کو گرائے گا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جو ڈاکٹر صاحب یہاں کہہ رہے ہیں، گویا مغربی تہذیب بھی جو ابری تو یقیناً قرآن ہی کی ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جزء کے سارے ابری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد اسے ترک کر دیا۔ یورپ کو روشناس مسلمانوں نے کرایا، اس کے بعد اس اصول کو چھوڑ دیا۔ یورپ نے اس اصول کو پکڑ لیا تو پہلے مسلمان دنیا میں غالب تھے، اب یورپ غالب ہو گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ آج مسلمانوں کے ہمدرد بن کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہم نے اس اصول کے نزدیک بھی نہیں جانا، اور ہم جو اس میدان میں اقوام مغرب نے جو نوع انسانی ہیں، جو آدمی کی اولاد میں سے ہیں، وہ کوئی یاجوج ماجوج تو نہیں ہے، وہ کوئی شیطان کی اولاد تو نہیں ہے، وہ آدم و حوا کی اولاد ہیں، جیسے ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور اسی اللہ کی مخلوق ہیں جس اللہ نے یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے یا عربوں کے لیے یا مشرقیوں کے لیے تو نہیں بھیجا، رب العالمین ہے، اور ہدی للناس بنا کے اتارا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس سارے ورثے سے استفادہ نہیں کریں گے جو نوع انسانی نے قرآن ہی کی ایک رہنمائی پر عمل کر کے حاصل کیا ہے، تو وہ مسلمانوں کا ہمدرد ہے یا درپردہ دشمن ہے؟ درپردہ دشمن۔ ویسے تو شیطان بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو دشمن بن کے تو نہیں آیا تھا تو بہی خواہ بن کے آیا تھا، خیر خواہ بن کے آیا تھا، اور آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے باغی ہو جاؤ بہت نیک ہو جاؤ گے، آ کے یہ کہا تھا اگر تم یہ دانہ کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، تمہارا تزکیہ، فرشتے کا تو تزکیہ ہوا ہوتا ہے نا، تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، پاک صاف ہو جاؤ، دانہ تو کھاؤ بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں دائمی پھر خلافت مل جائے گی، وہ خرقہ عطا ہو جائے گا، وہ جو چلا آ رہا ہے اندر اندر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل دجل کا یا تو شکار ہیں، دجل کا شکار ہیں، خود پھنسے ہوئے ہیں اس میں، انہیں سمجھ نہیں ہے، یا یہ خود دجال ہیں جو پوری قوم کو جو ہے نا گمراہ کرنے کے در پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں اسی دجل سے جو ڈرایا تھا کہ میں دجال سے اتنا نہیں قوم کے بارے میں خوفزدہ جتنا ان گمراہ کرنے والے اماموں سے ہوں، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس قوم کو گمراہ کریں گے، وہ امام، وہ لیڈر، وہ رہنما جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے جو سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو عروج ملتا ہے یہ بغیر قرآن کے نہیں، یہ اصول ہے، اللہ کے نبی کا دیا ہوا اصول ہے کہ اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا، اور اسے چھوڑیں گے تو ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ تو یہ تو وہ شے ہے گویا جس نے پکڑی اس کو اللہ نے عروج دیا، جس نے چھوڑی اس کو ذلیل کیا۔ تو ایمان کی بات نہیں ہے، اصولوں پر عمل کرنے کی بات ہے۔ یہ مضمون آپ کو ابوالکلام آزاد کے ہاں بھی ملے، قرآن مجید کا اصول عروج و زوال، یعنی قرآن کے اصولوں پر اس کو ہدایت مانتے ہوئے عمل کرنا۔ سر ہدایت مانتے ہوئے عمل کریں گے تو آخرت میں اجر پائیں گے، ان اصولوں پر آپ بغیر ہدایت مانے ہوئے بھی عمل کریں گے تو دنیا کی کامیابی تو آپ کو مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ پروسیجر تو وہی ہے نا اوپر جانے کا۔
ہدایت کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو آخرت بھی ملے گی، دنیا کے ساتھ ہدایت کے ساتھ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. بغیر ایمان کے اس پر عمل کریں گے دنیا تو پھر بھی مل جائے گی. قرآن نے کہا محنت کرو، فرض قرآن کے محنت کرو. ایک آدمی محنت کرتا ہے، دنیا میں محنت کرتا ہے، تو کیا اسے دنیا میں ترقی نہیں ملے گی اس کی وجہ سے کہ اس نے محنت کی ہے؟ اب دوسرا آدمی قرآن پر ایمان تو رکھتا ہے، محنت نہیں کرتا، تو اسے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. بے شک ایمان رکھتا ہوں. اور تیسرا ایمان کے ساتھ محنت کر رہا ہے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور فارسی میں کہا کہ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اچو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی. کہ اے مسلمانوں خوار ہو تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو، اور بہانے بنا رہے ہو کہ گردش ایام آ گئی ہے، وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے ہو گئے، یہ بہانے ہیں تمہارے. آج جو زمین پر جیسے شبنم بچھی ہوتی ہے اس طرح بچھے ہوئے ہو، لوگ روند رہے ہیں تمہیں، پاؤں تلے مسل رہے ہیں جیسے شبنم کے قطرے مسلے جاتے ہیں. تمہاری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے، اسے پکڑ لو. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ سارے جادوگروں کی رسیاں چٹ کر دی تھیں، ایسے ہی یہ سائنس کا طلسم تم توڑ سکتے ہو. اچھا سر، اس میں تھوڑا سا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے تو ٹیکنالوجی، تو اگر مسلمان ترقی کرتے پھر باقی اصول مسلمان، تو ٹیکنالوجی کی ترقی پھر بھی اسی طرح ہونی تھی. جی ہونی تھی. پرابلم ٹیکنالوجی میں تو نہیں ہے، اس کے غلط استعمال میں یا اس کی غلط. یہ ٹیکنالوجی نے آ کے کیا کیا؟ ٹیکنالوجی نے آ کے آپ کو اللہ نے 2 پاؤں دیے تھے نا چلنے کے لیے، تو جو فاصلہ آپ 15 منٹ میں طے کرتے تھے، ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ 15 سیکنڈ میں طے کر لیتے ہیں. فاصلہ تو آپ نے پہلے بھی طے کرنا تھا، فاصلہ آپ نے اب بھی طے کرنا ہے. جو 6 مہینے میں طے کرتے تھے وہ 15 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں. صحیح کر رہا ہوں؟ یہی فرق پڑا نا، ٹیکنالوجی نے آ کے یہی کیا. یہ میری زبان ہے نا، یہ میری زبان. ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہے. ٹیکنالوجی ہے تو اس وقت پورے پاکستان میں جو بیٹھ کے ہمیں دیکھنا چاہے بیٹھا دیکھ رہا ہے. گویا میری زبان لمبی ہو گئی، بس اور تو کچھ نہیں ہوا. بیسک تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ٹیکنالوجی نے آ کے ضربے لگا دی. یہ میری آنکھیں ہیں، یہ دیکھتی ہیں، ایک حد تک دیکھتی ہیں. اس پہ دوربین لگا دو اور دیکھنا شروع کر دیں گی، خوردبین لگا دو اور دیکھنا شروع کر دیں گے. اسی طرح سماعت کا مسئلہ ہے. تو ٹیکنالوجی نے آ کے کوئی ہمیں نیا سلسلہ نہیں دیا علم کا، کوئی نئی جو ہے نا وہ رستہ نہیں کھولا ہے. جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے تھے انہی میں اضافہ کیا ہے، انہی کو بڑھا دیا ہے. تو اس سے صرف اتنا ہوا کہ یہ میری اگر آنکھ ہے، اس سے پہلے میں صرف یعنی اب گناہ کے اعتبار سے سوچو نا، تو جب میں گلی میں نکلوں گا تو کوئی بد نظری کروں گا، ٹیکنالوجی نے آ کے اس بد نظری کو میرے بیڈ روم تک بھی پہنچا دیا ہے، میری جیب تک بھی پہنچا دیا ہے، ورلڈ وائڈ کر دیا ہے. تو امکان زیادہ ہو گیا ہے اب میرے گناہ کرنے کا. اچھا اس کو دوسری طرح سے الٹا ہی کیوں دیکھتے ہیں کہ گلاس جو ہے نا وہ آدھا ہے؟ اس کو یوں بھی تو دیکھیں نا کہ پہلے میں انہی آنکھوں سے چل کے اگر مسجد جاتا تھا تو اب اور جا کے کسی عالم سے کوئی چیز سیکھتا تھا، تو اب اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے میں گھر بیٹھے بھی تو سیکھ سکتا ہوں نا، اور سیکھتے ہیں. تو میری آنکھیں مجھے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہیں، مجھے جنت میں بھی پہنچا سکتی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی بھی میرے لیے جنت اور آسان بھی کر سکتی ہے اور دوزخ بھی آسان کر سکتی ہے. تو نہ میری آنکھیں بنیادی طور پر قصوروار ہیں، نہ ٹیکنالوجی بنیادی طور پر قصوروار ہے. ایک سوچ دنیا میں ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعدادات دی ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہدایت پر بھی آتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی خواہش یہ رہی ہے کہ ان استعدادات کو ختم کر دو. مثلا جنسی خواہش ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شادی نہ کرو، بالکل ہی دنیا سے کٹ جاؤ، جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ. تو بہرحال یہ اسلامی سوچ تو نہیں ہے. اپنے ان اعضاء کا، اپنی ان استعدادات کا، اپنی ان کیپیبلٹیز کا درست استعمال کرو. اسی پر آپ ٹیکنالوجی کو قیاس کریں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کی یا جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی فی نفس ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے. اس کا استعمال ہے جو اسے خیر یا شر بنائے گا. اس کے مقابلے میں یہ جو جدیدیت دشمن لوگ ہیں نا، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ فی نفس ہی شر ہے. وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی. ایک صاحب کہتے تھے کہ جی وہ موٹر سائیکل دیکھیں نا، انہوں نے بنایا موٹر سائیکل بنایا ہے، تو بنایا یہ ایسے ہے کہ جب اس پہ عورت بیٹھتی ہے تو بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے.
تو مجبور ہو کے پھر مجھے کہنا پڑا گھوڑا تو انہوں نے نہیں بنایا نا، وہ تو اللہ نے بنایا، تو جب گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے تو پھر کیسا لگتا ہے؟ تو یہ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اپنے اندر کا کوئی شیطان ہے نا جو اس طرح دیکھتا ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنے کی تو ضرورت ہے. تو بہرحال اصل اس بات یہی ہے، حق بات یہی ہے، سچ بات یہی ہے، اور حقیقی بات یہی ہے کہ ٹیکنالوجی فی نفس ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے، یہ ویلیو لوڈیڈ نہیں ہے. جی اسی سوال سے آگے فرض کہ بالفرض یہ مان لیتے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر نہیں ہوتے اور عروج پہ ہی رہتے ہیں، تو کیا اسلام یا شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں کوئی ریسرچ، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی پروڈکٹیوٹی، کوئی ترقی کی طرف جانا، کوئی اسپیس ریسرچ پہ جانا کرنا ہی نہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو اس پر. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ ساری جو آیات ہیں تو ان کو دیکھتے نہیں، اپنے اندر نہیں دیکھتے. افلا یبصرون، تو یہ اللہ تو کہتے ہیں آنکھیں دیے کان دیے، کیا اسی سے تو پوچھا بھی جائے گا. اگر آپ کے پاس قرآن نہ بھی آیا ہوتا، آپ پھر بھی پوچھے جاتے تو کس بنیاد پہ پوچھے جاتے؟ مسئول ہوتے، کیوں ہوتے؟ سورہ دہر یہ کہتی ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے والا سننے والا بنایا. تو یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ تم کوئی اندھے بہرے تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے؟ دیکھتے نا، غور کرتے نا، سوچتے. اور اس پہ جب انسان کوئی شے ایجاد کرتا ہوگا نا، انسان کو خود تو خوشی جو ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کس طرح پیش کرتے ہوں گے. وہ فرشتوں نے بھی کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. انسان کو اللہ نے یہی علم دیا تھا، وعلم آدم الاسماء کلہا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ذرا انبئہم باسماء ہؤلاء، ذرا بتاؤ نا ان کو ان چیزوں کے نام. تو اب وہ جب ان چیزوں کو بروئے کار لا کر وہ کوئی نئی ایجاد کرتا ہوگا تو اللہ پھر نہیں فرشتوں کو کہتا ہوگا دیکھے تم کر سکتے تھے، یہ بنا سکتے تھے جہاز، راکٹ. تو یہ تو اللہ خود خلاق ہے، تخلیق کرنے والا ہے. اس نے انسان کو بنایا اور انسان کے اندر اس نے اپنا رنگ ڈالا. تو انسان جب تخلیق کرتا ہوگا تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی اس تخلیق پہ فخر کرے گا. ہمارا بچہ جب کوئی کام کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے.